اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں آج ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں جھوٹوں کے خاندان کا ایک نیا جھوٹ۔ آرمی کو ٹریپ کرنے کا ایک اور موقع تلاش کیا گیا اور ان کے ساتھ 2 میٹنگز کی گئیں۔ پھر اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ایک اپنے اور نمائندہ جو ان کا نمک خوار اور جوتیاں چاٹنے والا تھا، جس کو انہوں نے بغیر کسی قابلیت کے گورنر سندھ لگائے رکھا، اور اس وقت بھی ان کا جسے کہتے ہیں آپ کا تابع دار، وہ آپ کا تابع دار ثابت ہوا اور آج تک اس کی تابع داری جاری ہے۔ یہ میرے ساتھ نور محمد قصوری صاحب موجود ہیں جو حکومت پاکستان کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایڈوائزر رہ چکے ہیں، سیاست سے بہت باخبر ہیں، آرمی کے ساتھ ڈیلنگز کا، آرمی کے ساتھ بات چیت کا انہیں بھی تجربہ ہے، اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے زبیر نامی شخص کو بھیجا آرمی چیف کے ساتھ، ان کا پرانے تعلق کا فائدہ اٹھایا اور اس سے میٹنگز کی، جس میں یہ منت سماجت کی گئی۔ ناظرین ذرا غور کر لیجئے گا، یہ منت سماجت کی گئی جس پہ وہ کائنات کی جھوٹی ترین عورت ضیاء الحق کے بعد دوسری یہ ہے جس کا نام مریم صفدر ہے، اس سے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ یار کوئی تو بندے کو کبھی تو شرم آ جاتی ہے، کبھی تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، لیکن یہ کیسا خاندان ہے سوری صاحب؟ یہ تو بتائیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی کون سے باپ نے پیدا کیا، کون سی ماں نے پیدا کیا کہ انہیں شرم کبھی آئی نہیں کہ 22 کروڑ عوام کے سامنے روز جھوٹ بولتے ہیں اور یہ آرمی کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نہ سامنے لاتے ساری بات، تو انہیں پتہ نہیں کون سے الزام ان پہ لگانے تھے اور کیا انہوں نے یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ جی ہماری خوشامدیں کی جا رہی ہیں، ہماری منتیں کی جا رہی ہیں اور ہم سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیا ایک تاثر دینے کی کوشش کرنی تھی، عوام کو مزید بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، میں کیونکہ جو آپ نے نام لیا ہے وہ میاں نواز شریف کی بیٹی کا، وہ ایک پاکیزہ نام ہے، میں اس لیے وہ نام نہیں استعمال کروں گا۔ یہ کہ پبلک کو بتانے کے لیے ہمیں نام لینا ہی پڑتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بالکل ظاہر ہے کتنا احترام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ اولیاء کرام کا، پیغمبران کا، صحابہ کرام کا بہت احترام کرتے ہیں، تو میں اس کا نام ہے نا بیگم لگڑ بگڑی استعمال کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اور نام بھی یہی بنتا ہے، نام بھی یہی بنتا بیگم لگڑ بگڑی۔ تو یہ خاندان ہے، اس کا ایک وتیرہ ہے۔ آپ ایک اور کام کریں نا، اس کو بیگم جھوٹ نگر کہہ لیں، جھوٹ نگر کہہ لیں، بیگم لگڑ بگڑ کہہ لیں، یہ مہذب نام تو بیگم لگڑ بگڑی سمجھ۔ ٹھیک۔ تو اس خاندان نے ایک ذہنی طور پہ اپنے گھر میں احسان صاحب ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ شریف خاندان کے نزدیک اس مذہب، قومیت، ملک بے معنی ہے، ان کا کوئی کسی قسم کا بھی ان کے گھر میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر ان کے نزدیک۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کا باپ بھی یہی تھا، اپنے سگے بھائیوں کا حق کھا لیا، اپنے داماد کو مارتے پیٹتے رہے یہ لوگ اور اس کا بھی حق کھا لیا۔ ہاں، میں خود اس کا ان کا پیسہ ہی خدا ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ہی پاکستان، اسی کا نام ان کا مذہب، وہی اخلاقیات، ان کا ایک پرنسپل انہوں نے بنا دیا ہے کہ اس کے علاوہ ان کی آنکھوں پر لالچ کی، غربت کی اور جو دوسرے جرائم کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں جن کو کھولنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے وہ قصوری صاحب کھول بھی لیں تو ہماری عوام، میں یہی کہہ دوں گا، مطلب وہ بھی اتنی اندھی ہو چکی عقیدت میں، غلامی کا شوق اتنا کہ ہر پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہے۔ لیکن میں اس میں کہیں وہ اس لونڈے کی غلامی کرتے ہیں اور کہیں دوسری طرف ان کی غلامی کرتے ہیں۔ میں اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں 35 سال تک جس خاندان پر نوازشات ہوتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ، ہاں بالکل صحیح، آپ دیکھیں نا 85 سے لے کر اور 2018 تک، بالکل صحیح، چاہے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے
डिफेम करने की कोशिश की। आर्मी की सीनियर लीडरशिप, उसके साथ तज़हीक अमेज रवैया कि एक आर्मी चीफ जो इनके साथ मिलने के लिए जाता है प्राइम मिनिस्टर का, उसका जाती उम्र में उससे इस्तीफा ले लिया जाता है। उसके बाद आप देखें जनरल राहील शरीफ साहब, उनको एक सर्विस के दौरान एक, आप भी एक सिक्योरिटी बैकग्राउंड की फैमिली से ताल्लुक है, आपको पता है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ मराहत मिलती है, तो इन्होंने कबल अज वक्त दे के थोड़ा सा एक टाइम उनको, जैसे रिटायरमेंट के बाद मिलनी थी कोई उनको पहले दे दी। उसके बाद वो उसके खिलाफ उनकी फाउंडेशन थी उसका, हालांकि आपको पता है कि राहील शरीफ साहब का जो खानदान है उसके पास जो पाकिस्तान में 5 निशाने हैदर हैं, उनमें से वो 5 निशाने हैदर में से 2 उनके खानदान के पास है। उनकी जो खानदान की जो फाउंडेशन थी उसको तज़हीक अमेज रवैये का इन्होंने किया, राहील शरीफ को, उनके खानदान को। उसके बाद जो मुझे ये बताएं, जो तोले के बेटे होंगे, ये इन्हें तजर्बा हो चुका है, जब इंडिया गए तो उन्होंने कहा अच्छा तू फलाने तोले का पुत्र है, तो ये जो तोले के बच्चे होंगे उन्हें क्या पाकिस्तान की कदर हो सकती है। इसी तरीके से इन्होंने जो हमारी जुडिशरी है, पहले सज्जाद अली शाह साहब, उनको कोशिश की कि ये हमारे जो मकासद हैं, जो हमारे गर्ज के मुताबिक, जो हमारी मंशा के मुताबिक फैसले दे। जब वो इस बात पर राजी नहीं हुआ, मेरा एक सवाल बड़ा अहम है, जरा उस पर जवाब दें कि क्या हमारी आर्मी इतनी लीनियंट है, इतनी आप कह लें खुले दिल की है, इतनी वो इनको बार बार माफ़ करने की आदी हो चुकी है कि हर दफ़ा इनसे धोखा खाती है। ये साबित हो चुका, कोई एक दफ़ा नहीं, लातादाद मरतबा ये झूठे हैं, मकार हैं, फरेबी हैं, फ्राडिये हैं, धोखाबाज हैं, कब्जा ग्रुप है, और हर दुनिया का जो भी आप कह लें फ्राडिये की तो आखिरी इंतहा है, और इनकी फैमिली का नाम ही टीटी फैमिली होना चाहिए था। तो उसके बावजूद आर्मी वाले इनकी बकवास सुनते क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। वो इसकी एक बैकग्राउंड है एहसान साहब। बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने फर्स्ट टाइम जो फौजी जो हुकूमत थी अयूब खां की, उसको चैलेंज किया, याहिया खां की हुकूमत को चैलेंज किया। फिर ज़ियाउल हक की जो मार्शल्ला था डिक्टेटरशिप की, उसके साथ मुसलसल 10 साल तक उसके खिलाफ जद्दोजहद की। ये बैकग्राउंड थी। उसके जाहिर है कि इंस्टीट्यूशंस में इस दौरान एक एलिमेंट पैदा हो गया एंटी भुट्टोस या एंटी पीपल्स पार्टी। वो मतलब है कि जाहिर उन्होंने उस वक्त थोड़ी सी, अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी से भी गलती हुई कि हम लोगों को ये चाहिए था कि हम गलत फहमियाँ जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, हमें ये गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन हमारी पार्टी में जो है ऐसे लोग नहीं थे, बल्कि हम सारे लोग पहले, लेकिन जब इसलिए इनको एक मौका, एक खला पैदा हुआ पीपल्स पार्टी और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान जो ये खला था वो पैदा हुआ, उसमें से ये लोग निकले। और इनको आप देख लें, अब चाहे 85 का इलेक्शन है, 90s का इलेक्शन है, 92 का 3 का इलेक्शन है, 97 का इलेक्शन है, 2002 का इलेक्शन है, 2007 का इलेक्शन है, 2013 का इलेक्शन है। हर इलेक्शन में किसी ना किसी तरीके से शरीफ फैमिली जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रही है और उसको आउट एंड आउट सपोर्ट रही है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ, मैं प्राउड से ये कह सकता हूँ कि जब मैंने महसूस किया कि ये जब तक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो खला पैदा हुआ है, ज़ियाउल हक की जो पॉलिसीज है उनकी आप समझ लें नताइज में, तो हमें फिर मैंने कोशिश की। और जब परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान में, तो उसकी जो पहली मुलाकात है वो मखदूम अमीन से, जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त पार्लिमानी पार्टी के सदर से, उनकी मैंने मुलाकात मैनेज की। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद हालात हैं काफ़ी नॉर्मलाइज शुरू हुए, और आज आप देख लें कि शायद उस लेवल की स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है शरीफ फैमिली को वो नहीं रही। इसलिए अब ये शरीफ फैमिली है, उनको पहले तो ये रातों को मुलाकातें करते थे चौधरी निसार, शहबाज शरीफ और इनके लोग,
رات کو جا کر کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیٹیوشن کو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے تابع دار ہیں، یہ بھٹو فیملی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، بے نظیر بھٹو، یہی آپ کے دشمن ہیں اور ہم تو جناب آپ کے پیچھے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں، جہاں اب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم ایک ایسا کوئی وہ کر لیں معاہدہ، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کام صرف آدھا منٹ میں حضور، لیکن میں یہاں ایک چیز اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ کی پارٹی کا ایک انڈر ٹریننگ لونڈا جو اپنے آپ کو لیڈر کہلاتا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے 70 سالہ تجربہ کار سیاستدان اس کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رکھتے ہیں۔ وہ لونڈا کیا کہتا ہے ذرا وہ سن لیں، آج کے اخبار میں وہ اخبار پڑھنے لگا ہوں، آئندہ شیخ رشید کی موجودگی میں میٹنگ نہیں کریں گے، مطلب ہم نے بے حیائی کرنی ہے، ہم نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دینا ہے، ہم نے آرمی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے آرمی کی منت سماجت ان کے بوٹ چاٹتے ہیں جا کے، لیکن خدا را کوئی اس کا گواہ نہ ہو۔ بس تو دیکھیں احسان صاحب، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ جو شریف فیملی ہے اس کا ایک وتیرہ ہے، یہ پہلے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سوشلی کوئی آپ کے کسی ذرائع سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات کا کوئی ذریعہ نکلا ہے، چاہے جوڈیشری ہو، آپ دیکھیں جو وہ اپنا اکاؤنٹیبلی کورٹ کا جج تھا، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد جو اس کا حشر کیا، اس کے بعد آپ آ جائیں ہمارے انسٹیٹیوشن کے، ابھی 4 دن پہلے جو نواز شریف نے سپیچ کی ہے، ایک مجرم جو سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ اور باقاعدہ، میں یہ سمجھتا ہوں اب جس کو اس سے موت کا ڈرامہ کر کے پوری قوم کے ساتھ فراڈ دھوکہ کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے نکلا اس ملک کی سے۔ انسانی حق، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اور انسانی بنیاد آج پر کی اخبار میں 2 جوتیاں چاٹنے والے چمچے کالمنسٹوں نے اس کو ثابت کیا کہ وہ علامہ اقبال تھا، اور حالانکہ لعنت ایسے میں کہتا لوگوں ہوں پہ، کہ لعنت لفافے بازوں پہ، اگر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی، اگر جو یہ نواز شریف صاحب گئے ہیں، حکومت کو اس قسم کا انوائرمنٹ اس وقت تیار ہو گیا تھا کہ یہ صبح گیا یا شام گیا والی بات، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی جو جنرل اپنا جاوید قمر باجوہ صاحب ہیں، اگر یہ اتنے ہی فریڈم فائٹر ہیں، مجاہدین خلق ہیں، تو اس کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے جب، تو مریم یہ جو ڈیزی ہے بیگم لگڑ بگڑ، تو اگلی لائن میں جا کے سب سے 1 گھنٹہ پہلے چلی گئی تھی۔ یہ اتنے ہی اگر ان لوگوں سے خائف ہیں تو آپ سوشل بھی، ہم لوگ جب ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، آپ یقین کریں ہم اپنے ذاتی عزیز و اقارب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن یا بیوروکریٹس فیملی جو بیوروکریٹس ہے، تو ان کو بھی اب میں جو آپ کی بات آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت وقت گزر چکا ہے، 50 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے، جوڈیشری ہے، بیوروکریٹس ہیں، ان کو قوم ان کی جو پرانی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر چکی ہے یا کرنے کے لیے تیار ہے، اب وہ بلیک میلنگ میں نہ آئیں۔ ان کی غلطیاں نہیں کہتا، غلطی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی بدماشیاں معاف کی، وہی نا، ان کی غلطیاں صرف یہ تھی کہ انہوں نے رحم کھایا ان چوروں پہ، ڈاکوؤں پہ، یا انسانی اب کسی نہ کسی بنیاد پر جو نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، تو اب ان کو احتیاط کرنی چاہیے، مزید رحم کھانا چھوڑ دیں۔ ہاں، اب ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو جرائم پیشہ غدار وطن کے ساتھ، غدار وطن کے ساتھ، جو ملک دشمنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان کے بھی ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے، اور قوم کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، یہ جو کہ ان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، بیورو کی ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ہمیں یہ فیور کر رہی ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ، تاکہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو، اپنے یہ جو لفافہ برانڈ لوگ ہیں ان کو، یا ان کے ساتھ کسی نہ کسی، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 2 جوتیوں کے جو ہیں چاٹنے والے کالم نویس، ان لوگوں کو یہ تاثر ہو کہ یہ پھر حکومت میں آ جائیں گے، اور دوسرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو یہ ہو کہ ہم ان سے نرمی کا رویہ، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ آ کر پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں جیسا کہ یہ پہلے سلوک کریں۔ تو بس یہاں یہی میری ریکویسٹ ہے، پاک فوج کے بہادر اور جری کہہ سکتے ہیں، اور
जिसे कहा जा सिर्फ सर सकता है आधा एक याद आ गया जो DGISPIR ने मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के जो हमारा इदारा है DGISPIR जाहिर है कि वो इंस्टीट्यूशन का मतलब स्पोक्स पर्सन है उसने मैं कहता हूँ पहली मर्तबा ये समझ लो इस मसले में एक बर वक्त और एक अच्छा इकदाम किया इनके चेहरों से नकाब उठाया है ताकि लोगों को पता लगे कि रात को ये जूतियां चाटते हैं और सुबह के टाइम ये पीछे से जूते मारते हैं बिल्कुल जूते चलाते हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका और आर्मी से एक दरखास्त कि इन दगाबाज झूठे मकार फरेबी फ्राडिये कब्जा ग्रुप लोगों से के ट्रैप से बचें। ये आपको अवाम में गैर मकबूल करना चाहते हैं लेकिन मैं यकीन दहानी कराता हूँ जनाब बाजवा साहब लोग आपसे प्यार करते हैं पाकिस्तानी कौम आपका एहतराम करती है प्यार करती है और आपकी एक आवाज़ पे जान माल देने को तैयार है। खुदारा इन ठगों से बच जाएं इन फ्राडियों से बच जाएं चोरों से बच जाएं ताकि आपका नाम इनका नाम तो बदनाम हो चुका ये आपको भी साथ ले डूबेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।